آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 249 to 252۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے کر لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں رہی۔ جالوت اور اس کے لشکروں کی، بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بار بار کم جماعت غالب آتی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ کافر لوگوں پر، ہماری مدد کر۔ تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو۔ یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ بیت المقدس سے دشمن کی طرف جو روانہ ہوا، وہ وقت نہایت شدت کی گرمی کا تھا، تو تابوت میں جو تھا نا ساتھ تھی، انبیاء کی اس میں تصویریں تھیں سارا، تو انہوں نے پیاس کا کہا کہ پیاس لگ رہی ہے جو ان کے لشکر والے تھے۔ طالوت نے کہا کہ یہ اب بڑا مسئلہ۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، طالوت نے کہا۔ جب طالوت کے لشکر نے پانی کا کہا شکایت پیاس لگی ہے، تو انہوں نے منع کیا، یہ اللہ آزمائش کر رہا ہے تمہاری، اور تم نے خبردار جو کسی نے پانی پیا، ہاں ایک چلو کی اجازت ہے، ہاں اب بہت زیادہ اگر تم پر ہو تو یہ آزمائش ہے کہ آگے تم سختیاں برداشت کر سکو گے کہ نہیں۔ پھر جب اصل میں تعداد ان کی 312 یا 313 کے قریب تھی، انہوں نے صبر کیا، اور ایک چلو ان کے اور ان کے جانوروں میں کافی ہو گیا، اور ان کے قلب و ایمان کو قوت ہوئی، اور نہر سے سلامت گزر گئے۔ اور جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، تشنگی اور بڑھ گئی، اور ہمت ہار گئے۔ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ ایسے جیسے چاہے وہ مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، ان کے والد عیسیٰ طالوت کے لشکر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے، بیمار تھے، رنگ زرد تھا، بکریاں چراتے تھے۔ جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا، وہ اس کی قوت جسامت دیکھ کر گھبرائے، کیونکہ وہ بڑا جابر اور قوی اور شہزور عظیم الجثہ اور قد آور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا، اور نصف ملک بھی دے دوں گا، بادشاہت کا آدھا ملک۔ مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ تو طالوت نے اپنے نبی حضرت شموئیل سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا، اور نصف ملک بھی دے دوں گا۔ آپ نے قبول فرمایا، اور جالوت کی طرف سے روانہ ہو گئے، اور جا کے وہاں پہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور جب وہ قتل ہو گیا تو انہوں نے خوش ہو کے طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک بادشاہ دی، اور اپنی بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی، تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہو گئی۔ اور اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے انہیں حکمت بھی عطا، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اسی طرح سے ہم نے انہیں حکمت بھی دی، اور انہیں بادشاہ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ ذرہ بنانے کا بھی انہیں دیا علم، کیسے لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور جانور کا کلام بھی وہ سمجھنے لگ پڑے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ۔